الرحیم۔ دیکھیں جو صورت بتائی گئی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو کاروبار تو کروایا لیکن ان کے نام نہیں لگوایا، ہر ایک کا کاروبار الگ الگ نہیں کیا، اور اگر الگ الگ کیا بھی ہو اور والد نے اپنے سورسز سے اگر کیا ہے، کام کروایا ہے، تو پھر اس کو والد کی ہی پراپرٹی سمجھا جائے گا، والد کا ہی ترکہ سمجھا جائے گا۔ دیکھیں کاروبار کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سرمایہ دیتے ہیں کہ تم کاروبار کر لو، اور جب آپ کسی کو سرمایہ دیتے ہیں تو یہ گویا اس کی زندگی میں کوئی شخص اگر کسی اپنے اولاد کو دیتا ہے تو اس کا تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق گفٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہدیے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی چیز کو دوسرے کی ملکیت میں دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے کہ سب کو برابر دینا چاہیے، اس میں لڑکی اور لڑکے کے حصے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کا برابر ہے۔ یہ جو لڑکی اور لڑکے کے حصے میں فرق ہے یہ وراثت میں فرق ہے، یہ ہدیے میں نہیں ہے۔ اور زندگی میں جو شخص اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے اور گفٹ ہوتا ہے، اور اگر اس نے والد نے اپنے مرنے سے پہلے یہ گفٹ کے طور پر اپنے بچوں کو دیا ہے اور ان کے نام کاروبار لگوا دیے ہیں تو پھر وہ کاروبار تو ہوں گے اپنے اپنے بچوں کے اور ان کے نام ہوں گے، اور پھر وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس میں والد نے عدل کا اصول نہیں رکھا، کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، تو اس کا پھر گناہ گار وہ والد ہوگا، اور اس کے گناہ کا ازالہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سارے کاروبار کو مشترکہ قرار دے کر وراثت کے اصولوں پر اس کو تقسیم کر لیں، تاکہ والد جو ہے وہ ہر قسم کے بار سے بچ جائے اور کسی قسم کا گناہ اس کے اوپر نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی لکھت پڑھت کے اور بغیر کسی تقسیم کے اس نے پہلے دو بچوں کو کاروبار کروایا اور بعد میں جو ہے وہ بھی مشترکہ کاروبار تھا، اسی میں سے باقی بچوں کو بھی کاروبار کروا دیا، تو اس کا مطلب تو اس صورت مسئولہ میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ کاروبار سب الگ الگ کر رہے تھے لیکن کاروبار میں کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں تھی کہ یہ اس کا کاروبار ہے اور یہ اس کا کاروبار ہے۔ جب اسی میں سے سب کچھ ہو رہا ہے، سارے گھر کے مشترکہ اخراجات ہو رہے ہیں تو مشترکہ آمدنی ہے، تو اس کو مشترکہ ہی سمجھا جائے گا، اور مشترکہ سمجھ کے اس کو وراثت کے اصولوں پر ترکہ سمجھتے ہوئے اس کو تقسیم کیا جائے گا، نہ یہ کہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا رہے۔ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، ایک مشترکہ جائیداد سمجھتے ہوئے۔ واللہ اعلم۔